آج آدمی فارغ وقت میں کیا سوچتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوتے ہیں جو آخرت کی بھی سوچتے ہیں، دنیا کی سوچ کیا سوچ، فلاں زمین کا ٹکڑا، فلاں مکان، فلاں دکان خرید لیتا، ابھی اس کی اچھی قیمت میں فروخت ہوتا، خوب نفع پاتا۔ فانی نفع کے بارے میں سوچنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فانی نفع کی طرف متوجہ نہیں کیا، ہمیں ہمیشہ رہنے والے نفع کی طرف متوجہ کیا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، غزوہ خیبر میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، میں مال خریدتا رہا، فروخت کرتا رہا، 300 کیا چاندی مجھے نفع میں ملی، اس دور کا 3 لاکھ سے بھی زیادہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں حقیقی نفع والی چیز نہ بتاؤں جس میں ہمیشہ کے لیے نفع ہو؟ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ نفع کا ذہن ہے، نفع کی طرف متوجہ کیا، دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف۔ تو یہ کیا سوچتا ہے؟ وہ خرید لیتا، وہ ایسا ہو جاتا۔ لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام کی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے قرآن پاک کی آیت، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن متقین لوگ اللہ کے دربار میں وفد کی شکل میں حاضر ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ وفد تو عربی میں اس کو کہتے ہیں جو سواریوں پر سوار ہو، تو یہ متقین لوگ کیسے سواریوں پر سوار ہوں گے؟ تو کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، متقی جب قبر سے اٹھیں گے تو اونٹ کی طرح کی سفید رنگ کی سواری ہوگی، سونے کا کجاوا ہوگا، زبرد کی لگام ہوگی، استبرق کے پائیدان ہوں گے، اس پر سوار ہوگا، ایک قدم اٹھائے گی، منتہائے نظر تک پہنچائے گی، یہاں تک کہ جنت کے دروازے کے سامنے لا کھڑے کرے۔ جنت کا دروازہ بند، اس کے سامنے ایک درخت ہے جس سے 2 چشمے بہتے ہیں، پانی پیے گا، ساری تھکاوٹیں ختم، ساری بیماریاں ختم، دوسرے سے وضو کرے گا، سارا گرد و غبار ختم، تختے پڑے ہوئے ہیں، زنجیریں لٹکی ہوئی ہیں، یہ اپنی طاقت سے زنجیر مارے گا، اس کو تو جنتی کی طاقت دی جائے گی۔ پوری جنت میں آواز گونجے گی، دروغہ رضوان آئیں گے، دروازہ کھولیں گے۔ خدا کی قسم اگر اللہ نے پہچان نہ کرائی ہوتی تو یہ اس کو سجدہ کرے گا، وہ کہے گا نہیں نہیں میں تو تمہارا خادم ہوں۔ جنت کی حوریں اپنے خیموں سے باہر آ جائیں گی، یہ داخل ہوں گے اور ساری حوریں اپنے اپنے خیموں میں چلی جائیں گی، اس کی مطلوبہ کھڑی رہے گی، دروغہ رضوان دور سے اشارہ کریں گے، چلے جاؤ، وہ تمہارے انتظار میں ہے، پہنچے گا، مانکا ہوگا، خیمے میں لے جائے گی، زمین سے لے کر چھت تک کی جو لمبائی ہے 100 ذراع کی ہے، 1 اینٹ سونے کی، 1 چاندی کی، مشک اور عنبر کا گارا ہوگا، پلنگ بچھے ہوں گے، بچھونے لگے ہوں گے، ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت۔ کوئی یہ نہیں کہے گا چلے سے 4 مہینے کر لو، ہر سال 4 مہینے کر لو، ملکوں میں جانے کے ارادے کر لو، کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں اعمال ہیں، وہاں جزا ہے، وہاں بدلہ ہے، وہاں نعمتیں بے شمار ہیں۔ اس لیے موقع ہے محنت کا، ایسی محنت کر لیں کہ اللہ کی ذات کو رحم آ جائے، اللہ نور ہدایت ہمارے دلوں میں داخل کر دیں، تاکہ ہر حال میں اللہ کی چاہت کو نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرنے والے بنیں۔